یہ محفل میلاد کی محفل میں خانہ کعبہ کا تذکرہ کیوں؟ اس کا ذکر کیوں؟ حضور کے میلاد کی بات کرتے، حضور کی میلاد کا تذکرہ کرتے، مگر سب سے پہلے گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر، وہ بھی کس کے لیے بنایا؟ لوگوں کو رہنے کے لیے نہیں، انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا۔ اور میں کہوں اس وقت بنایا جبکہ انسانوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ گھر کب بنایا؟ انسانوں کا وجود ہی نہیں تھا، اور بنایا بھی تو کیا برکت والا، مبارکہ، وہدی للعالمین، سارے عالمین کے لیے ہدایت۔ اور واقعی یہ گھر برکت والا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، اس وقت یہ گھر بنایا جبکہ مکہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مکہ بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھے۔ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بلند کیا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، انہوں نے اونچا کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعائیں مانگی، اور اتنی دعائیں مانگی کہ آخر میں انہوں نے کہا مولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس کی دیواروں کو ہم نے بلند کیا، پروردگار عالم اس کی ہمیں مزدوری دے دے، اس کی ہمیں اجرت دے دے۔ اجرت کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو تیرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، مولا اس کو ہماری نسل میں سے بھیج۔ کس میں سے بھیج؟ ہماری نسل میں سے بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے یہ دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ساری قوم جو آئی وہ بنی اسرائیل میں سے آئی۔ حضرت یعقوب کی قوم کا نام بنی اسرائیل، یہاں پورے اس میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ صرف آپ نے دعا مانگی مگر آپ نے بنایا نہیں۔ خانہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، حضرت ابراہیم مجدد ہے خانہ کعبہ کے۔ محنت کرنے پر مجدد بنتے ہیں، اب لوگ گھر میں بیٹھ کے مجدد بن جا رہے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ کب بنا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو
پیدا کیا. کہاں پیدا کیا آپ کو؟ جنت میں بنایا. جنت میں آپ کی خلقت ہوئی اور حضرت حوا کو آپ کی پشت سے پیدا فرمایا. آپ کی پھسلی کی ایک ہڈی سے آپ کو پیدا فرمایا. دونوں جنت میں رہے. اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو سرندیپ میں اتارا. کہاں اتارا؟ سرندیپ میں اتارا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں جو زمین پر آئے. یہ سرندیپ کہاں ہے؟ ہند میں ہے. اس وقت نہ ہند تھا، نہ مکہ تھا، نہ مصر تھا، نہ شام تھا، نہ یمن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. صرف انسان، جنات اور جانور تھے. ساری زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے سرندیپ میں، بہت دنوں کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وہاں کی یاد آئی. تنہائی میں یاد آئی. وہ کیا سما تھا، وہ کیا منظر تھے کہ وہاں ہم طواف کرتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوتی تھی، فرشتے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے، حمد الہی کی گن گائی جاتی تھی. یہ ساری چیزیں میرے کانوں میں پڑتی تھیں. ایسی جگہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا جہاں نہ اللہ کا گھر ہے، نہ اللہ کا طواف ہو رہا ہے اللہ کے گھر کا، نہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. دل اداس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دل اداس ہو گیا. آپ کو لے لیں جا کو جنگل میں چھوڑ ڈالے جہاں کوئی بھی نہیں، کیا ہوتا ہے؟ گھر کی یاد آتی نہیں آتی؟ جورو بچے یاد آتے. حضرت آدم تنہا، اکیلے، دل اداس ہو گیا. ہر وقت وہ آوازیں کانوں میں گونج رہی ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تہلیل حضرت آدم کے کانوں میں گونج رہی ہے. عرض کیا مولا مجھے کہاں ڈال دیا؟ سرندیپ میں ڈال دیا، ہند میں، کچھ بھی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں. جنت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا چلو جہاں خدا کو منظور تھا وہاں تک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مولا نے چلایا. مکہ تو تھا نہیں، ان سے یہ کہنے کہ تم مکہ چلو. جی جدہ تھا نہیں کہ جدے کے راستے سے ہو کے چلو، مصر سے ہو کے چلو. اب ہند سے نکلیں گے، پاکستان، پنجاب، جی ساری چیزیں ہو کے جانا پڑتا تھا نہیں. بولے چلو. حکم الہی کے تحت سیدنا آدم علیہ السلام چلتے رہے. پروردگار عالم ایک مقام پہ لایا. وہ کون سا مقام ہے؟ جہاں آج خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، رک گئے. آدم علیہ السلام. اب حکم ہوا اے آدم، جہاں عرش کے نیچے کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں جمع ہو کر میری تسبیح بیان کرتے ہیں، میری تہلیل بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں. بالکل اسی کے نیچے تم جیسے گھر وہاں ہے ویسے گھر یہاں بناؤ، ویسے گھر یہاں بناؤ. حضرت آدم علیہ السلام تنہا ہے. پروردگار عالم نے آسمان دنیا سے ملائکہ کو بھیجا
کہ اے ملائکہ جاؤ، میرے نبی کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، میرا گھر زمین پر بنا رہے ہیں، ان کو میرے عرش کی یاد آ رہی ہے، وہ اداس ہو گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اے آدم، عرش کی یاد تمہیں آ گئی ہے، میری زمین پر، میرے فرش پر تم عرش کا نمونہ بنا دو، فرش کو عرش بنا دو، وہی نمونہ جو وہاں ہے ایسے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دیے، فرشتوں کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، کعبہ مکمل ہوا۔ اب حضرت آدم تنہا ہیں، کوئی اور نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کعبے کا طواف کرنے لگے، عبادت کرنے لگے۔ وہی سما جو وہاں آوازیں آتی تھیں، وہ آوازیں حضرت آدم علیہ السلام یہاں کرنے لگے۔ تنہا ہے، کوئی اور نہیں۔ کچھ دن رہے، کعبے کو تعمیر کیا، پھر آپ اپنے مقام پہ آ گئے سرندے، وہاں رکے نہیں، کعبے کو بنایا۔ اور جب بھی یاد آتی تو سرندیب سے کعبے کے پاس جاتے، کعبے کا طواف کرتے، عبادت کرتے، نماز پڑھتے، پھر آ جاتے۔ حدیث پاک میں ہے 1000 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سر اندیب سے مکہ مکرمہ چل کے گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ چل کے گئے۔ اور جب بھی آپ گئے، حج کا موسم تو نہیں تھا جی، عرفے کا دن تو نہیں تھا، اس وقت عرفہ بھی نہیں تھا، سمجھے؟ گئے 1000 مرتبہ کعبے کو گئے، وہاں آپ نے طواف کیا، عبادت کی، اور پھر واپس چلے آتے۔ اور ایک روایت میں ہے 1000 مرتبہ آپ نے سر اندیب سے کعبہ گئے، کعبے کا طواف کیا، اور 70 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کا حج کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، ملاقات کرتے پھر واپس چلے آتے۔ جب آپ کا آخری وقت آ گیا، اب ان کو یقین ہوا کہ میں 1000 مرتبہ جب کعبے کا طواف کرنے سرندیب سے وہاں چلے ہیں، تو عمر شریف آپ کی کیا ہو؟ کوئی اندازہ ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوئی، اور کچھ اس مقام پر جہاں مصر ہے وہاں رکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم وہاں جا کے بیت المقدس بناؤ۔ کہاں؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مکے سے چلے، وہاں جا کر آپ نے بیت المقدس بنایا۔ اور اس بنانے میں مفسرین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے ایک فرزند نے حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دیا، دونوں نے مل کر کیا بنایا؟ بیت المقدس بنایا، جو مسجد اقصیٰ۔ اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان بہت زمانے کے بعد میں آئے، مگر اچھا تفسیر میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول بیان فرمائیے کہ اللہ سب سے پہلا گھر زمین پر کون سا ہے؟ تو سرکار نے بیان فرمایا مسجد حرام۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ کہ کہا کہ بیت المقدس۔ یہ دو ہی تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہاں جو ہے اس طرف میں جب نسل پھیلی نا حضرت آدم کی، ادھر جو ہے وہ بیت المقدس میں جائیں عبادت کرنے کے لیے، خدا کا ذکر کرنے کے لیے، خدا کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ادھر جو ہے وہ یہاں آئے۔ اب دو گھر خدا کے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں کے درمیان میں تعمیر میں کتنا فاصلہ ہوا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال، اور ان 40 سالوں میں اور 40 سال کے بعد کوئی گھر نہیں تھا۔ مصر میں جو بستے تھے وہ عبادت کے لیے وہاں جاتے تھے، جی مدائن میں جو تھے ادھر جاتے تھے، جتنے انبیاء آئے ادھر جاتے تھے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے وہ۔ اچھا ادھر تو کعبہ بنا، ادھر بیت المقدس بنا، دو گھر۔ حضرت آدم علیہ السلام آخری دنوں میں آپ کی زندگی کے مکہ چھوڑ کے نہیں گئے، مکہ چھوڑ کر اپنے وطن نہیں گئے۔ ہند سے کہاں چلے گئے؟ مکہ گئے۔ آخری وقت آیا آپ کا وصال ہو گیا۔ میں اہم چیزیں بول رہا ہوں جو میدان میں جاہلوں کے سامنے کیا بولے، عالموں کو بھی اتنا مطالعہ نے، وہ کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے، جو سن کو رکھ لیں ان کی ایک کتاب ہے وہ بیان کر دیں۔ اتنا کھوج اتنا ٹٹولنا ان کے بس کی بات نہیں۔ آخری دن تھے، مکے میں آ گئے، قیام یہاں کر لیا آپ نے، انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ کہاں دفن کریں؟ نماز کیسی پڑھی جائے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آئے کعبۃ اللہ میں۔ حضرت جبرائیل نے نماز جنازہ پڑھی حضرت آدم کی، اور فرشتوں نے جماعت بنائی۔ جی حدیث پاک میں ہے یہاں سے لے کر فرشتوں کی جماعت، ان کے ساتھ ان کی اولادیں بھی تھیں، لے کر مینا گئے۔ کہاں؟ مینا، وہاں جہاں حاجی 3 دن قیام کرتا ہے، جہاں مسجد خیف ہے، اسی مسجد خیف کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ پوری جہاں تک میرا مطالعہ کام کر رہا ہے، میں نے احادیث کو چھانا، تمام حدیثوں میں ایک ہی بیان ہے کہ ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ مگر کثیر تعداد میں مفسرین کرام اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جبل ابو قبیس پر، جبل جو لوگ حج کو گئے ہیں یا عمرے کو گئے ہیں وہ بتائیں جبل ابو قبیس کہاں ہے؟
نہیں معلوم. گئے گول پھر لیے آ گئے, سب ہاتھا اٹھا دعا مانگ رہی, انہوں بھی مانگ لیے, سب گردن جھکا رہی, دمہ اٹھا رہی, انہوں بھی اٹھا کو آ گئے. وہاں دمہ اٹھانے نہیں جاتے, سمجھے, فیہ آیات بینات. دوسری آیت کیا ہے؟ فیہ آیات بینات. اللہ تعالیٰ کی جو وہاں نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو دیکھنے جاتے ہیں, ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنا ہے. سارے نشانیاں اس دور کے حکومت والوں نے مٹا دیا. اب دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ اگر دیکھنا ہے تو اللہ والوں کی پناہ میں آ کر اپنی بصارت کو اس قدر بڑھاؤ تاکہ وہ چھپی ہوئی نشانیاں آپ دیکھ سکیں. بغیر اللہ والوں کی صحبت کے, بغیر اللہ والوں کی رفاقت کے وہ چیزیں آپ نہیں دیکھ سکتے. تو جبل ابو قبیس مکہ حرم کعبہ کے قریب میں ہے, اس کے دامن میں ہے. اب اس وقت جو بادشاہوں کے محلات بنائے ہوئے ہیں جس پہاڑ پر, وہ جبل ابو قبیس ہے. اور اس جبل ابو قبیس میں یہ غار ہے, اور اس غار کا نام غار کنز ہے. غار کا نام کیا ہے؟ غار کنز ہے. اس غار کنز میں حضرت آدم علیہ السلام دفن ہے. کہاں ہے؟ غار کنز میں. لوگ یہاں بہکاتے رہتے ہیں, وہ کہاں کی اس میں ہے, وہ کیا مدراس کی سرحد میں ہے, وہاں کہاں کی ہے بولتے نہیں, سری لنکا میں, وہاں سرندیو سری لنکا میں ہے, وہاں اتارے گئے تھے آپ کا مزار شریف, وہاں نہیں ہے. حدیث پاک میں دو ہی تذکرہ ہے, ایک مسجد خیف جو ایک ہی روایت ہے, اور کثیر روایتیں جو ہیں وہ جبل ابو قبیس پر جس میں غار ہے, وہ غار کا نام غار کنز ہے اس میں. اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی غار کنز ہی میں جبل ابو قبیس پر ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, جدہ میں ہیں, جدہ میں جا کر پورے قبرستان کا چکر مار لو, آ جاتی, جھاڑا کو چڑھ کو دیکھتی. یہاں حضرت حوا کی مزار ہے. حضرت حوا کی مزار جدہ میں نہیں ہے, بلکہ کہاں ہے؟ جبل ابو قبیس پہ. تو جبل ابو قبیس پر کہاں؟ مکہ مکرمہ. اور مکہ مکرمہ میں جو جبل ابو قبیس ہے, اسی کے دامن میں بنو ہاشم بھی تھے, عبد مناف بھی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی, آج بھی وہ مکان وہاں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان, اسی مقام پہ سرکار کی ولادت بھی ہوئی. سرکار کھیلتے تھے, اور آپ کے مقدس گھر سے مسجد حرام تشریف لاتے تھے. یہ وہ جگہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت موسیٰ کہاں آئے؟ مصر میں. حضرت شعیب اسی وقت, بیک وقت دو نبی ہیں. ایک نبی ایک وقت نہیں آیا, کئی نبی بیک وقت آئے ہیں. اور جو بھی نبی آیا وہ الگ الگ خطے کا نبی بن کے آیا, پوری دنیا کا نبی بن کے نہیں آیا. یہ شان, یہ عظمت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رسول بن کے آئے. اور آپ نے اعلان بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ کا بھی, اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, قل یا ایھا الناس, اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بعثت الی الناس عامہ, میں ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ارسلت الی الخلق کافہ,
مجھے بھیجا گیا ہے پروردگار عالم نے رسول بنا کر سارے عالم کے لیے. اور دیگر انبیاء پورے عالم کے لیے رسول بن کر کوئی نبی نہیں آیا. پورے عالم کے بن کر آئے تو باپ بن کے آئے حضرت آدم، سب کے باپ. تو مشکاۃ شریف کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ. ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بن کے آیا. ایک وقت مصر میں بھی ایک نبی ہے، مدائن میں ایک نبی ہے، یمن کی طرف کوئی ایک نبی ہے، کسی اور طرف ایک نبی ہے. سب نبی آئے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے. حضرت شعیب آئے، حضرت لوط آئے، حضرت صالح آئے، سب آئے. مگر جتنے بھی آئے اپنے مقام سے مکہ مکرمہ آتے تھے. بیت المقدس میں رہنے والے نبی بھی یہاں آتے تھے. کہاں؟ مکہ آتے تھے. اور آیت مبارکہ میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. یہ بکہ کیوں کہا گیا؟ کعبۃ اللہ جب حضرت آدم نے بنایا تو اس کو بکہ کہا. اس کا نام کیا ہے؟ بکہ. سارا شہر مکہ، سارا شہر مکہ، مسجد حرام اور کعبہ یہ جس مقام پہ ہے وہ بکہ. اس لیے لفظ بکہ کا ذکر. حرم سے باہر کی جگہ مکہ. تو ہر نبی یہاں آتا تھا. موسیٰ یہاں آئے، عیسیٰ یہاں آئے. اب تم واٹس ایپ کی طرف مت جانا. یہ واٹس ایپ آپ کا یہ دنیا بھر کے ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے؟ قرآن ہے؟ نہیں ہے. میں احادیث بیان کر رہا ہوں، تفاسیر بیان کر رہا ہوں. تو جتنے انبیاء اپنے اپنے مقام پہ تھے وہاں سے چل کر یہاں آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، یہاں عبادت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. جب ان کی عمر کا آخری وقت آتا تو وہ یہی ٹھہر جاتے تھے. کہاں ٹھہرتے تھے؟ مکے میں ٹھہر جاتے تھے. اور کتنے نبی جن کی امت نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا، تو ان نبیوں نے بد دعا کی، عذاب آیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی. تو وہ نبی تنہا کعبۃ اللہ میں آتے اور یہی قیام کر لیتے. اور جب یہ آئے، جو بھی نبی آیا ان کی وفات مکے میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. جب مکے میں ہوئی تو ان کو دفن مکے میں کیا گیا. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ مکہ آئیں. حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا طوفان نوح کے بعد. کعبے کا نشان تھا مگر کعبہ نہیں تھا. انہوں نے کعبے کو بلند کیا. اور جب آپ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا بہت گرمی پڑتی ہے. وہاں کی گرمی کچھ بھی نہیں تھا تو کتنی گرمی تھی ہوگی. پروردگارہ بہت گرمی پڑتی ہے، برداشت سے باہر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل سے فرمایا، اے اسماعیل اب میں اس گرمی سے ٹھنڈک بھی دیتا ہوں، ٹھنڈک بھی دیتا ہوں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں، تم آرام سے رہو. بس آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اسی وقت حضرت اسماعیل کا وصال ہو گیا.
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حتیم میں ہیں، مکے میں سب ہیں، جگہ بتاؤ۔ بلاؤ وہ حضرتاں کو، چیخا مار مار کو، نعرے مار مار کو، مارو دیکھ کبگیر میں، کبگیر مارو کبگیر کہاں ہیں؟ خالی دیگا میں کبگیر ہمار کو ڈلیاں ڈھونڈ لے کچھ رجانا سو، یہ ڈھونڈنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ کعبۃ اللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار، حضرت حاجرہ کا وصال ہوا، حضرت حاجرہ کی مزار، وہ کعبہ ہے۔ اب بنو ہاشم نے بعد میں جب کعبے کی عمارت جب کمزور ہو گئی، اس کو ڈھا کر دوسرا جب بنایا تو ان کے پاس پیسے کم تھے۔ کیا تھے؟ پیسے کم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کنٹریکٹر چور تھا رہے گا، جیسا میرے پاس آپ کو 20 لاکھ روپے لے کو بھاگ گا، میرا گھر ادھورا پڑا، 20 لاکھ لے کو بھاگ گیا، 1 سال سے میں رو رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں تھا، ہوگا سب مل کے کیے ہوں گے بنو ہاشم کے لوگ۔ جی پیسے نہیں تھے، اس کے واسطے کیا کیے، اب جو موجودہ کعبہ ہے اتنے پیسے ان کے پاس تھے تو انہوں نے اتنی عمارت تعمیر کر دی۔ پیسے کم رہنے کی وجہ سے وہ چھوٹی جو دیوار ہے جس کو ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں، وہ بھی کعبہ ہی ہے، دیوار بڑی نہیں بنائے بلکہ چھوٹی بنا دیے، سمجھے؟ وہ کعبے کی عمارت اتنی بڑھا دی، پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے اس قدر بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ بخاری کی حدیث میں بھی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے قوم کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے جو ہے کعبہ مکمل نہیں کر سکے، چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کے چھوڑ دی۔ جی تو وہ بھی کعبہ ہی ہے۔ اب لوگ شان کرتے ہیں میں کعبے کے اندر گیا تھا نماز پڑھ کو آیا، تو گیا تھا اندھیری کوٹری میں پڑھ کو آیا، ہمیں بھی کعبے میں نماز پڑھ کو آئے مگر اجالے میں پڑھ کو آئے، وہ بھی کعبہ ہے۔ تو اس کے بعد میں تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ کعبے کو بلند کر ہاشم کے لوگوں نے بنایا تو اس وقت کھودا گیا تو سبز رنگ کا پتھر نکلا۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا یہ حضرت اسماعیل کی مزار ہے۔ اور کہاں ہے نشانی بتا دوں، میزاب رحمت کے بالکل نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار شریف۔ کہا تھا نا گرمی بہت پڑ رہی ہے مولا، تو حکم کیا آیا، اے میرے بندے میں اب تجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دوں گا، جنت کی کھڑکیاں بھی کھولوں گا۔ کعبے پہ جو بارش پڑتی ہے پرنالے سے پانی نکل کر حضرت اسماعیل پہ گرتا ہے، اور اسی احاطے میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہے۔ کس میں؟ کون سا احاطہ بولے تھے؟ حتیم کعبہ میں، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء آتے تھے کعبے کو آتے تھے، آخری عمر میں یہی ان کا قیام ہوتا تھا۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک 77 انبیاء کرام علیہ السلام وہاں مدفون ہیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، سب کے نام ہیں میرے پاس، تفصیل ہے، روز رات بھر مطالعہ کرتا ہوں تو نوٹ کر کر کے رکھا ہوں سب۔ کس امام نے روایت بیان کی ہے؟ امام قرطبی، امام بخاری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حجر اسود سے لے کر جاہ زمزم تک 75 انبیاء کرام علیہ السلام وہاں مدفون ہیں۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے لے کر حجر اسود تک 1000 انبیاء کرام علیہ السلام وہاں مدفون ہیں. یہ ہمارے مطالعے میں ہے. اور کتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے. مگر بات یہ ہے کہ کوئی مصر میں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا، کوئی کہیں تھا. وہاں ان کی حکومت تھی، وہاں ان کی امت تھی. آخری دنوں میں یہاں کیوں آئے اور یہاں ان کا انتقال کیوں ہوا؟ یہاں آ کر مرے کیوں؟ یہاں دفن کیوں ہوئے؟ سوال پیدا ہوتا نا، یہاں کیوں دفن ہوئے؟ ہر نبی کی یہ خواہش، ہر نبی کی یہ تمنا تھی، جیسی ہماری ہے کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم کو موت آئے تو مدینے میں آئے، اور دعا کرتے ہیں تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو. جیسی ہم آرزو اور تمنا کر رہے ہیں ایسے ہی آرزو انبیاء کرتے تھے کہ مولا ہمیں موت آئے تو مکے میں آئے اور دفن وہی ہو. چونکہ اس وقت وہاں دفن ہونا سب سے افضل تھا، سب سے افضل تھا. اور اب سب سے افضل مدینہ ہے. اور اتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کعبۃ اللہ میں ہے. حضرت صالح علیہ السلام وہی ہے، حضرت ہود وہی ہے، حضرت شعیب وہی ہے، دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام وہاں ہیں. یہ آ کے دفن ہو گئے. کیوں آئے؟ مقصد یہ تھا کہ ہر نبی کی یہ تمنا تھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یوم میثاق میں نبیوں سے مولا نے وعدہ لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میرا پیغمبر میرا رسول کتاب و حکمت لے کر آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما لتؤمنن به، تم ان پر ایمان لانا، ولتنصرن، اور ان کی مدد کرنا، لتؤمنن به ولتنصرن. اس وعدے کو یوم میثاق کے پورا کرنے کے لیے ہر نبی اپنے مقام پہ آتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو خدا کے ایک ہونے کی دعوت دیتا تھا، اور آخری دنوں میں مکہ مکرمہ آ جاتا. جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ نبی یہی آئیں گے. سارے انبیاء دیگر مقامات پہ آئے، مختلف مقامات پہ آئے، مگر میرے مصطفیٰ مکے میں آئے. اور میرے مصطفیٰ کی ولادت مکے میں ہوگی. تمام انبیاء کو معلوم تھا یہاں تشریف لائیں گے، سب کو معلوم تھا. سب یہاں آتے تھے کہ رسول آ جائے، ان کا کلمہ پڑھوں اور ان کی مدد کروں. وہ آ جائیں، ان کا کلمہ پڑھوں، ان کی مدد. سب اسی آرزو اور تمنا میں سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں آئے اور یہی دفن ہو گئے. اب آئے تو آ کر کیا بولتے تھے؟ یہی تمنا نا، ان کا کلمہ پڑھے اور ان کی نصرت کرے، ان کا کلمہ پڑھے اور ان کی نصرت کرے. مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے وہیں دفن ہو گئے. تو ان کا کلمہ پڑھے، ان کی نصرت کرے. یہ کیا ہے؟ ان کا کلمہ پڑھنا ان کی میلاد ہے. تو تمام انبیاء اپنے اپنے مقام پر آئے، مگر آخری دنوں میں مکہ آ کر نبی کی میلاد پڑھتے رہے، نبی کی میلاد پڑھتے رہے. وہ آ جائیں، وہ آ جائیں، ہم ان کو دیکھیں، وہ آ جائیں، ہم ان کو دیکھیں. میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے وہ مصطفیٰ کی آمد کے انتظار میں خانہ کعبہ میں دفن ہو گئے. دفن میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ کی آمد کے لیے وہاں دفن ہو گئے. اور سب سے آخر میں میرے محبوب وہاں تشریف لائے. جب آئے
تو انہی مقامات پہ میرے مصطفیٰ کھیلے، اسی جگہ جہاں انبیاء دفن ہیں وہاں میرے حبیب کھیلے، میرے حبیب کودے، میرے حبیب وہیں عبادت کرتے رہے۔ اور وقت آیا تمام انبیاء کو یہاں رکا دیا کہ تم یہاں رہو، اب تم یہاں ہے، میری جگہ یہاں نہیں، میری ولادت کی جگہ تھی، میرا مقام دوسرا ہے۔ آپ کیا کیے؟ مکے سے مدینہ چلے گئے، مدینے میں صرف میرے مصطفیٰ کے کوئی اور نبی نہیں ہے، صرف وہاں رسول اللہ ہے، مکے میں کئی انبیاء ہیں، تم یہاں رہو میں وہاں رہوں گا۔ اور کبھی سرکار مدینے سے مکہ آتے، حدیث پاک میں ہے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے، مولا مجھے موت دے تو مدینے میں دے، مکے میں مجھے موت نہ دے۔ کیوں یہاں دعا نہیں مانگی؟ تمام انبیاء ہیں نا، اتنے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر وہاں کیوں؟ چونکہ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے مکہ افضل تھا، جب میرے محبوب آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، مدینہ افضل ہو گیا۔ اور ایسے افضل ہوا، خدا کی قسم ایک وقت آئے گا دین قسم پرسی کے عالم میں ہوگا، دین اسلام قسم پرسی کے عالم میں ہوگا، دین کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا دین قسم پرسی کے عالم میں تھا، حسین نے بچایا اپنے خاندان کی قربانی دے کر۔ اب دین ایسا بیمار ہوگا، ایسا قسم پرسی کے عالم بیمار تھا، ہوا تھا، غوث پاک نے اس کو زندگی دی، جی برباد ہونے والا تھا تو کربلا میں حسین نے بچایا، بیمار ہو گیا تو غوث اعظم نے بغداد میں بچایا، اس کو زندگی دی۔ اور جب دین کو مدد کی ضرورت تھی تو ہندوستان میں غریب نواز نے دین کی مدد کی، اس لیے آپ معین الدین ہیں، دین کو زندگی دی غوث پاک نے، آپ کا نام محی الدین ہوا۔ جب لٹ رہا تھا دین تو کربلا میں حسین نے بچایا۔